اس سے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیاسی تجزیہ تبصروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گائز، بات کریں گے آج کچھ خاص اور امپورٹنٹ نیوز پہ، اور بڑی ہی خاص نیوز، خاص طور پہ بالخصوص کراچی کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو میں وقتاً وقتاً جو کراچی کی نیوز دیتے رہتا ہوں، تو اس بار بھی جو ہے بڑی خاص نیوز ہے کراچی کے حوالے سے، اور کچھ پنجاب کے حوالے سے بھی۔ تو بات کریں گے مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد اور بانی ایم کیو الطاف حسین کے حوالے سے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے، اور بات کریں گے ٹی ایل پی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو چار نیوزیں بڑی امپورٹنٹ نیوزیں، اور ان چاروں کا موضوع جو ہے نا وہ دیکھا جائے تو وہ ایک ہی ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے آفاق احمد کے حوالے سے۔ تو پہلے جو چلتے ہیں نا، ہم ٹی ایل پی کی جانب سے چلتے ہیں۔ گائز، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے جو ہے فلسطین کا معاملہ چل رہا تھا، فلسطین میں بڑے مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ تو اس کو دیکھ کے جو ہے ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب، انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا پورے ملک میں جو ہے وہ احتجاج کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک۔ تو یہ سن کے وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر تھوڑا سا گھبرا گئی تھی۔ تو پہلے بھی احتجاج ہو کے دوبارہ سے احتجاج ہوں گے تو یہ کچھ زیادہ ہی پھیل جائیں گے۔ آپ کو تو معلوم ہے مولویوں کے احتجاج کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر جو ہے وہ جو وزیر داخلہ صاحب جو ہیں پاکستان کے، جو میں ان کا نام بھول گیا، محسن نقوی صاحب، انہوں نے براہ راست جو ہے وہ سعد رضوی سے رابطہ کیا تھا اور اسلام آباد میں ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے دوران جو ہے مذاکرات ہوئے، مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اب مذاکرات میں کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں۔ مذاکرات میں یہ ہوا کہ سعد رضوی صاحب نے جو ہے وہ 1 مئی کو، یعنی کہ ان کا احتجاج تھا پورے ملک میں، تو وہ انہوں نے حکومت کے کہنے پہ ملتوی کر دیا۔ اور دوسری چیز جو ہے حکومت نے ان کی مانی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسرائیل اور کہ اسرائیل کے جو پروڈکٹ ہیں وہ سب کے سب ان سب کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک معاہدہ ہوا، یہ تو بات ہو گئی ختم۔ اس کے بعد پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں پہلے، ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ شاید میرے خیال تھنک 22 اپریل یا 24 اپریل کو جو ہے وہ جو ہے انڈیا پاکستان کی کشیدگی ہو گئی، ٹھیک ہے، جو پناما میں جو لوگ مارے گئے اس کی وجہ سے کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ جو ہے خطرناک ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ہے گتم گتا انڈیا پاکستان میں شروع ہو گیا، آپ کو معلوم ہے جیسے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب دوسری خبر پہ آ جاؤ، ایم کیو ایم پاکستان نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو ہے وہ انڈیا کے خلاف جو ہے پوری کراچی میں احتجاج کریں گے، کم سے کم اللہ کا بھلا کرے 16 ٹاؤن میں احتجاج کریں گے۔ کراچی کی آئی تھنک 19 ٹاؤن ہے، لیکن 16 ٹاؤن میں ہم احتجاج کریں گے، جس میں لیاقت آباد، لانڈی، کورنگی، بہت سارے علاقے ہیں، لالو کھیت ہو گیا، نیو کراچی ہو گیا، ناظم آباد ہو گیا، بہت سارے علاقے میں ہم احتجاج کریں گے۔ تو یہ احتجاج پریس کانفرنس ان کو کرنی تھی سنڈے کو، تو سنڈے کو نہیں کر پائے، تو اس کے اگلے دن احتجاج لوگوں نے پریس کانفرنس کی۔ تو جو کہ ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے، ابھی 2 بج رہے ہیں، سمجھو کہ 4 مئی ابھی لگ گیا، اس ٹائم 3 مئی لگ گیا، ٹھیک ہے، سوری 4 مئی لگ گیا اس وقت۔ تو اس دن سے لے کے 16 مئی تک، یعنی کہ 3 مئی سے لے کے 16 مئی تک ایم کیو ایم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے انڈیا کے خلاف، یعنی بھارت کے خلاف۔ بھارت جو آبی دہشت گردی کر رہا ہے، یعنی آبی دہشت گردی یعنی پانی روکنے کی جو دھمکیاں دے رہا ہے، اشتعال بازی کر رہا ہے، طرح طرح کی جو بے عزتی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ہم پوری کراچی میں جو ہے احتجاج کریں گے۔ احتجاج کا اب لوگوں نے سلسلہ یوں شروع کیا ہے، جیسے لیاقت آباد میں ہو گیا اور نیو کراچی میں ہو گیا، اس طرح 3 5 سیکٹر ملا کے جو احتجاج کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی پہلے والی ساخت اب نہیں ہے جو پہلے تھی۔ ایم کیو ایم کی ساخت تھی کس زمانے میں، بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے دور میں، تو ایک اشارہ ہوتا تھا وہ کراچی کو سانپ سونگھ جاتا تھا۔ اور الطاف حسین صاحب کے دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا، ایک جنرل ورکر بھی بلاتے تھے، تو 9-0 میں ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ نا کارکنان بیٹھ جاتے تھے گلیوں میں، کوچوں میں، ہر جگہ پہ، تو بہت رش ہوا تھا۔ تو اس دور کی ان کی بات ہی کچھ اور تھی، اس وقت ان کی طاقت تھی، اس وقت ان کا اثر و رسوخ تھا۔ اب ایم کیو ایم پاکستان اس وقت سے چینج ہوئی، تو اب وہ 22 اگست کے بعد تو وہ بات نہیں ہے، تنظیم سازی پہلے والی نہیں ہے، یونٹ نہیں ہے، دفتر نہیں ہے، اور کانٹیکٹ اور رابطے نہیں ہیں، وہ کارکنان اب پہلے والے نہیں ہیں جو پہلے تھے کس زمانے میں الطاف حسین صاحب کے دور میں، تو وہ نہیں ہے۔ اب ایم کیو ایم پاکستان کے جو چیئرمین ہیں خالد محمود صدیقی صاحب، اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیو کراچی، لیاقت آباد ہو گیا، ناظم آباد ہو گیا، لانڈی ہو گیا، کرنگی ہو گیا، شاہ فیصل ہو گیا، بہت سارے علاقے کراچی کے جہاں پر اردو بولنے والے جو ہے لوگ رہتے ہیں، عوام رہتی ہے بہت زیادہ، تو وہاں پر 3 4 سیکٹر ملا کے جو ہے وہ ہم 3 مئی سے لے کر 16 مئی تک جو ہے بھارت کے خلاف احتجاج کریں گے۔ تو یہ ان کا فیصلہ ہوا ہے، یہ تو ہو گئی۔ اب جب احتجاج کریں گے تو اس پر ٹریفک بھی جام ہوگی، کاروبار بھی بہت سارے تنگ ہوں گے، ڈسٹرب ہوں گے۔ دیکھیے یہ اب یہ جگہ کون سی دیکھتے ہیں کہاں پر کریں گے۔ یہ تو ہو گئی گائز دوسری خبر۔ چلتے ہیں ہم تیسری خبر کی جانب۔ تیسری خبر بانی ایم کیو ایم الطاف حسین
صاحب کے حوالے سے ہے گائز. وہ یہ بات ہے، بہت امپورٹنٹ نیوز ہے. بانی ایم کے ملتاؤن صاحب کا جو کیس چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، آپ کو معلوم ہے، اس کے بعد تاریخ جو ہے بڑھائی نہیں گئی، بلکہ جج کا آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے ولاگ میں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے جج جو ہے وہ کورٹ میں نہیں پہنچ سکا تھا. تو اس کے بعد پھر ایم کیو ایم الطاف صاحب کی جو ٹیم ہے، یعنی وکلا کی جو ٹیم ہے، انہوں نے جج سے رابطہ، ان کی سیکرٹری سے رابطہ کیا تھا، مجسٹریٹ سے رابطہ کیا تھا کہ بھائی کیا کرنا ہے. تو پھر 2-3 دن ان لوگوں نے وہاں پر اسٹے لیا ہے. اب ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دوبارہ سے اب ایک اور تاریخ دی ہے، اور اس تاریخ میں جو ہے وہ بانی ایم کیو الطاف حسین صاحب کے اوپر جو پابندی ہے، ان کے تقریر پہ، تحریر پہ، تصویر پہ جو پابندی لگائی گئی ہے، اس پہ جو ہے وہ اب فائنل سماعت ہوگی. فائنل مطلب آخری سماعت ہوگی. یا تو دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ پابندی ہٹا دی جائے، یا پھر یہ ہے کہ ملتوی کر دیا، یا پھر وقت بڑھا دیا جائے گا، یہ ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی خاص اور امپورٹنٹ نیوز ہے حوالے سے. اچھا کہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بانی ایم کیو ایم نے جو ہے وہ فلسطین کے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور اب انڈیا نے جو آبی جارحیت جو کر رہا ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی. چلتے ہیں چوتھی نیوز کی جانب، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جو ہے آفاق احمد صاحب کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے پوری کراچی بھر میں احتجاج کیے تھے ڈمپر مافیا کے خلاف اور ٹرک مافیا کے خلاف احتجاج کیے تھے. اس پہ جو آفاق احمد صاحب کو گرفتار کیا، پھر ایک ہفتے کے بعد جو ہے 7-8-10 دن کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا. صرف 2 ڈمپر اور ایک ٹرک جلانے پر جو ہے وہاں شاہ فیصل کالونی سے بہت سارے جو ہے ان کے کارکنان گرفتار کیے تھے. تو گرفتاری کے دوران آفاق احمد صاحب کو بھی گرفتار کر لیا تھا. تو اس کا رہا تو ہو گئے تھے، اس کا چلان اب جو ہے وہ جو ہے پولیس نے جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا ہے کہ آفاق احمد صاحب کے کہنے پر جو ہے ایک آڈیو لیک جاری کی گئی ہے، میرے خیال سے آئی تھنک کوئی بھی، تو جو ہے وہ 2 ڈمپر اور ایک ٹرک چلایا گیا. اب یہ چلان پیش کیا گیا. اب چلان ایک عجیب سا چلان ہے، مضحکہ چلان. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب ٹرک کو آگ لگائی گئی یا ڈمپر کو آگ لگائی تو اس میں سے چینی کی بوریاں تھی وہ غائب ہوئی. چینی کی بوری آپ کو معلوم ہے کتنی بھاری ہوتی ہے، 70 کلو کی تو ایک چینی کی بوری، تو بلکہ اس سے بھی زیادہ 100 کلو سے بھی اوپر کی ہوتی ہے. تو جلانے والا جو ہے وہ پہلے چینی کی بوریاں لے کے جائے گا یا ٹمپر یا ٹرک جلائے گا پہلے وہ. تو یہ چلان تو کچھ اب مذائقہ لگا ہے، عجیب سا لگ رہا ہے. بہرحال یہ چلان پیش کیا گیا، اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. تو گائز یہ 4 امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی آپ انہوں نے عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.